اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، ہماری آج حدیث نمبر 65 ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کتاب کے مصنف اور مؤلف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں۔ وہ شخصیت تو ایسی ہے کہ اس کا احاطہ تو ناممکن ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے اس علم کے تعلق سے جتنا ہمیں چاہیے کم از کم اتنا ہم ضرور جان لیں۔ معزز ناظرین، اپنے اس زندگی کے اندر کتابیں لکھنا بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے، دین کی خدمت ہے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن کامیاب افراد تیار کرنا کسی تصنیف و تالیف سے کم اہم کام نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ اہم کام ہے، کیونکہ شاگرد ہی کسی استاد کی علمی اور دینی شخصیت کو اجاگر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں امام مسلم، جن کی صحیح مسلم ہے صحیح بخاری کے بعد جس کا مرتبہ مقام ہے، اور پھر اس کو ملا کے ہم بخاری اور مسلم کو صحیح ہین کہتے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم کو دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہین ہے، اور یہ شیخین کہتے ہیں ان کو، دونوں استاد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، جن کی تصنیف ہے جامعہ ترمذی۔ امام نسائی، جن کی جو ہے تصنیف ہے وہ حدیث کی کتاب ہے نسائی۔ تو اس کے علاوہ ایک آپ کے شاگرد ہیں امام فربری رحمۃ اللہ علیہ، امام فربری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا جمع کیا ہوا یہ نسخہ ہے، ان کا قلم بند کیا ہوا ہے، یعنی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو احادیث جو تھیں ان کا انتخاب کر دیا اور اپنی جو قلمی بیاض تھی اس کے اندر وہ ساری لکھ دی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو شائع کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ ہم جیسے کم علم لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ آپ کے شاگرد تھے امام فربری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام فربری کا جو نام ہے وہ بھی ان کے تلامذہ میں ایک روشن ستارے سے کم نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے علم الرجال، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی اصطلاحات ہیں جن کا میں نے ساتھ بتانا ہے۔ اب ہم علم حدیث شروع کرنے والے ہیں تو یہ آپ کو میں اصطلاحات اس کی بتاتی جاؤں گی۔ علم الرجال رواہ، یعنی علم الرجال رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع ہے یعنی ان آدمیوں کا، یہ ہے اسماء الرجال بھی کہتے ہیں اس کو، اسماء الرجال کا علم بھی کہتے ہیں، علم الرجال بھی کہتے ہیں۔ یہ ان لاکھوں راویوں کے نام ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور ہمارا جو دین ہے اس کے اندر ہمارے دین کے اندر ایک انفرادیت ہے، یہ چیز کسی بھی دین کے پاس نہیں ہے، کسی دین کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک، باقی جو ادیان ہیں ان کے پاس قرآن ہمارا قرآن ہے، ان کی زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، لیکن یہ جو علم الحدیث ہے یہ مسلمانوں کا ایک یونیک، ایک بہت ہی منفرد کارنامہ ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ ایک بہت خاص ترکیب ہے قوم رسول ہاشمی کی، کہ نہ صرف کسی بھی اور ملت کے پاس، امت کے پاس ان کا جو نبی ہے اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ نہیں ہے، اور اس کے اقوال اور افعال کا ایک ایک لفظ محفوظ نہیں ہے۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں ہماری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک آپ کا جو ہے وہ، اگر آپ نے کسی بات سے منع نہیں کیا، وہ بھی جب احادیث کی قسمیں کریں گے تو اس میں آئے گا، یہ سب ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر علامہ ترمذی فرماتے ہیں کہ جس قدر یہ انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کس چیز سے استفادہ کیا، امام بخاری کی کتب سے کس طرح کا استفادہ کیا۔ علم الرجال انہوں نے وہاں سے لیا، علم الروات وہاں سے لیا، تاریخ کے سلسلہ میں جتنے حوالے تھے وہاں سے لیے، اور جس قدر الحدیث، ایک حدیث کی ایک قسم ہے، یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی اس میں کیا ہوتا ہے۔ علت کی جمع ہے، علت کا مطلب بیماری، کمزوری یا تناقص، نقص۔ تو جس حدیث میں کسی طرح کا کوئی نقص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الحدیث۔ تو یہ الحدیث میں خاص امام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ،
اور انہوں نے لیا ہے ان سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے یہ علم ان سے لیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ تو اس طرح کی ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. یہ ایک ایسا بحر بے کراں ہے، ایسا ناپیدا کنار بحر ہے جس کا کنارہ ہے ہی نہیں. اس کو ہم جتنا چلاتے جائیں گے 62 ایئرس 62 سال عمر پائی انہوں نے. اور 62 سال کی عمر کے بعد بھی یعنی وہ ان کی جسمانی عمر ختم ہوئی لیکن ان کی روحانی عمر جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی. یہ دیکھیں ہم ان کے سارے ان کے روحانی علوم سے استفادہ کرنے والے ہیں، ہم سب ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ان کی وفات جو تھی وہ بھی دنیا میں ایک کرامت ہی لے کر آئی. وہ صاحب کرامت تھے، ان کی والدہ صاحب کرامت تھیں، اور ان کی وفات بھی کرامت لے کر آئی کہ ان کے مزار سے ان کے اس قدر خوشبو آتی تھی کستوری کی کہ مزار کے اوپر جو مٹی تھی وہ تا دیر نہیں بلکہ بہت، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم تا قیامت بھی کہیں تو کم نہیں ہے، اس میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. اور لوگ وہ مٹی اٹھا کر اپنے گھروں میں لے جانے لگے. یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ تمام مٹی لوگ اٹھا کر لے جائیں گے، چنانچہ اس کے اوپر مزار کے اوپر لکڑی کی جالیاں لگا دی گئیں. سبحان اللہ. یہ ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کے یہ ہیں مرتبے اور یہ ہیں ان کے رتبے. اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی کتاب یہ دونوں ہی اتنی بابرکت ہیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر، بے حوالہ بات نہیں کرتی، جو لکھا ہے وہ پڑھا ہے وہ بیان کرتی ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی. کسی نے کہا کہ چلے آئیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی بابرکت شخصیت تھی، ان کے مزار پہ چل کے دعا مانگتے ہیں. وہ جب انہوں نے وہاں جا کر دعا مانگی تو اور کھلے میدان میں نماز استسقاء ادا کی اور بخاری صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جل تھل کر دیا اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو گئی. اب آج کی حدیث ہے چھوٹی سی، یہ لے لیتے ہیں، ٹائم تو کافی ہو گیا. کل سے انشاءاللہ العزیز ہم کافی جو ہمارے ضروری قسم کے یہ ہیں چیزیں وہ شروع کریں گے. باب علم میں فہم و بصیرت کا بیان، یہ 65 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس کھجور کا گودا لایا گیا. آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے. یہ حدیث پہلے آپ نے پڑھی ہے نا کہ آپ نے فرمایا درختوں میں سے کون سا درخت ہے جو اپنے پتے نہیں اتارتا. تو ایک صحابی جو کم عمر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ میرے سے بڑے صحابی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر بتایا گیا کہ وہ کون سا درخت ہے جو اپنے پتے نہیں اتارتا، جس پہ خزاں نہیں آتی، وہ ہے کھجور کا درخت. اور اس کو کس سے تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمان سے، کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی آپ نے کہ وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے، ایسے درخت کی مانند ہے جو اپنے پتے نہیں اتارتا، جس پر خزاں نہیں آتی، اور وہ مسلمان ہے، مسلم کا ایمان ہے. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. اس روایت میں انہوں نے یہ اضافہ بیان کیا ہے، یعنی پہلے یہ حدیث گزری ہے، وہی حدیث اس میں اتنا اضافہ ہے. اس روایت میں انہوں نے یہ اضافہ بیان کیا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، وہ صحابی جو کم عمر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ہی سب سے چھوٹا ہوں لہٰذا میں خاموش رہا. یہ میں بتا چکی ہوں کہ جو کم عمر صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں، میرا ان کے درمیان بولنا درست نہیں. گویا یہ آداب مجلس میں شامل ہے کہ اگر بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو چھوٹوں کا اس میں جو ہے وہ ٹوکنا یا کلام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آداب سکھائے جا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.